سے یہ میری ماں، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں۔ لوگوں ہماری محفل تو کیا، ہماری یہ محفل کیا، اگر نمازیں بھی ہو، درود بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو اور حج بھی آپ کا ایک طرف، اگر ماں ناراض ہے نا، ماں ناراض ہے نا، وہ ساری عبادت منہ پہ مار دی جائے گی۔ محفل تو بہت دور کی بات ہے، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو اور زکوٰۃ بھی تیری ہو، وہ ساری ایک طرف۔ تیری ماں اگر ناراض ہے نا، وہ ساری عبادت تیرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیوں؟ جس کی ماں ناراض ہے نا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا موسیٰ کلیم اللہ جیسا اللہ کا نبی ہے، جو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والا ہے، جو بغل میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ہاتھ سورج سے زیادہ چمکتا ہے، اور جو پتھر پہ لاٹھی مارتا ہے تو اس سے بھی پانی نکالتا ہے۔ وہ جب اپنے رب سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے نا، تو رب کہتا ہے سنبھال کے آ، سنبھال کے آ۔ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں پروردگار روز آتا ہوں، کبھی تو نے یہ نہ کہا سنبھال کے آ، آج کیوں کہتا ہے کہ سنبھال کے آ؟ پروردگار کہتا ہے اے موسیٰ کلیم اللہ، کل تک تیری ماں زندہ تھی جو تیرے لیے پیچھے دعا کرتی تھی۔ ہم میں کوئی موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے، ہم میں کوئی بھی موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا کیا فرماتا ہے؟ موسیٰ کل تک تیری ماں زندہ تھی جو تیرے لیے پیچھے دعا کرتی تھی، اب سنبھل کے آنا۔ ارے ویسے کرنی کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو نا، ویسے کرنی ماں کی خدمت کے اندر سرکار نے اپنا جبہ دیا، اپنا کرتا دیا، اور مولا کائنات جیسے اور آدھی دنیا کا بادشاہ عمر فاروق اعظم کو بھیجتے سرکار علیہ السلام، کہا جانا اویس کی بارگاہ میں، جو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میرے پاس آ نہ سکا، سچا غلام ہے، کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ ارے ویسے کرنی کی ماں کی خدمت کی یہ صلہ تھا کہ آدھی امت کو بخشانے والا کوئی ذات ہے، ویسے کرنی کی ذات ہے جو آدھی امت کو بخشانے والی ذات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ماں کی خدمت۔ آؤ نا میں اپنے نبی کی بات کروں، میرے نبی فرماتے میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوتا، لوگوں دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا، اگر ماں ناراض ہے تو اس کو راضی کر لو، قدموں میں بیٹھا کرو، ماں سے دعائیں لیا کرو۔ ایک ہی بات ہوگا میرے اپنے نبی کی بات، کائنات میں ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، کامیابی چاہیے کامرانی تو ماں کو راضی کر لو، جس کی ماں راضی ہے اس کی دنیا کامیاب ہے، جس کی ماں راضی نہیں ہے نا، اس کے لیے ہوتا کہ میرے نبی فرماتے میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میں عشاء کی نماز پڑھا ہوتا، 2 رکعت پڑھ چکا ہوتا، 2 رکعت باقی ہوتی، میری ماں زندہ ہوتی نا، میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے آواز دیتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام فرماتے میں نماز توڑ دیتا، اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ نبیوں کے امام فرماتے ہیں، شاعر نے جواب دیا، کیا شاعر نے کہ زمانے بھر میں شاعر نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کیا فرماتے ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ ارے جس ماں کے قدموں تلے جنت ہو، اس ماں کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا پیار کہتے نیازی جو زمانہ مجھ سے پیار کرتا کہ نیازی جو زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں، یہ میری ماں، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ عورت اور کوئی نہیں ہوتی، اس کی ماں ہوتی ہے۔ ارے اس کی ماں کی دعاؤں کی بدولت وہ دنیا میں کامیاب اور کامران نظر آتا ہے۔ لوگوں اس دنیا کے اندر ہم سے کوئی سب سے زیادہ کوئی پیار کرتا ہے نا، لکھ لو یہ ماں کی ذات ہے جو سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتی ہے۔
اس دنیا میں اور تو جتنے بھی آئیں گے نا زندگی میں رشتہ دار وہ دعوے والے آئیں گے, بیوی تو آئے گی دعوے والی آئے گی, لیکن وہ ماں کی ذات ایسی ذات ہے نا جو کبھی دعویٰ نہ کرے گی. لیکن زندگی میں تمہیں سب سے زیادہ کوئی پیار کرنے والی کوئی ذات ہے, وہ ذات کا نام ماں ہے. اتنی محبت والا نام ہے نا کہ اس وقت تک ہم ماں نہیں بول سکتے جب تک آپس میں یہ دونوں ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو بوسہ نہ دے دے. اس وقت تو ہم لفظ ماں بھی نہیں بول سکتے. شاعر نے کہا جب ایک بچہ روتا ہے ماں کا دم نکلتا ہے. ماں کا مقام ہے کیا, دیکھیں نا آج پوری دنیا زمزم پیتی ہے, قیامت تک پیتی رہے گی. یہ زمزم کس کے صدقے سے ملا پتا ہے؟ یہ زمزم کس کے صدقے سے ملا بتاؤں میں کہانی. جب ایک بچہ روتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے, لیکن جب ایک ماں روتی ہے زمزم نکلتا ہے. میری ماں یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا گو سب کچھ یہ میری ماں کی دعا